بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہماری پچھلی تمام ویڈیو سے شاید ہٹ کر ہوگی، کیونکہ آج ہم ایک پادری ہے، عیسائی ہے، شفیق کمل غالباً ان کا نام ہے، ان کو ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ قرآن، اسلام، مسلمانوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، توجہ آپ کی مکمل ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ نہ ہو، ہم کچھ کہیں اور آپ معاذ اللہ قرآن کریم کے حوالے سے مزید کچھ وسوسوں کا شکار ہو جائیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ گفتگو سن لیجیے۔ شفیق کمل صاحب جو ہے، ان کی ویڈیو رکھنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کس چیز پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں وہ قرآن کریم کے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ جاننا ضروری ہے، پھر آپ کو ان کی بات سمجھ میں آئے گی، وغیرہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ہلکا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہودیوں نے پروگرام بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا، تو جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے، جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوا اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر نہیں تھے۔ کہاں گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ قرآن بیان کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ وہ مصلوب ہوئے، ان کے صلیب بھی نہیں دیا گیا۔ پھر قرآن نے بیان کیا وما قتلوہ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ ہوا کیا تھا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو ہے ان کو اٹھا لیا۔ وہ جو سب سے پہلا بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے مختلف نام جو ہے وہ کتب میں موجود ہے۔ کسی نے یشوا کہا، کسی نے یشو کہا، کسی نے پتہ نہیں کیا کہا، بہرحال بہت زیادہ نام ہیں، 9 بھی ملتے ہیں، 10، 11، 12 تک جو ہے وہ نام ملتے ہیں۔ یہ جو عیسائی پادری ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو، آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیجئے۔ یہ جو سب سے پہلے بندہ داخل ہوا نا کمرے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شکل ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی بنا دی۔ وہ جو پیچھے بعد میں آئے نا، انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے پکڑا اس کو اور اس کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ کہتا رہا کہ میں آپ کا ہی بندہ ہوں، میں جو ہے وہ عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اب یہ جو عیسائی پادری ہے نا، اب یہ کیا جھانسا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے جو ہے وہ سوال کھڑے کر دیے۔ آپ ذرا سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آپ جواب سنیں گے نا، آپ کا نا اسلام پر، قرآن پر قربان ہونے کو دل کرے گا ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن توجہ کے ساتھ سنیے اس عیسائی کی پہلے گفتگو۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مسیح مصلوب نہیں ہوا تھا، اس کا ہم شکل مصلوب ہوا، یہی مانتے ہیں نا یا کچھ اور مانتے ہیں؟ یہی مانتے ہیں، ابھی بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں، زیادہ تر جو فرقے اہل اسلام کے وہ یہی مانتے ہیں کہ ہم شکل مصلوب ہوا تھا، لیکن آج کل 21ویں صدی کے اندر بہت سارے لوگ اس نظریے سے بیک ہونا شروع ہو گئے۔ کیا وجہ ہے یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ چلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی مسیح آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور ان کی جگہ ان کا کوئی ہم شکل مصلوب ہوا، جیسا آپ کی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ مسیح کی شکل کسی اور پر دے دی گئی، تو اس کا نام بتائیں۔ میرا سوال آپ سے کہ اس کا نام بتا دیں۔ آپ نام نہیں بتا سکیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں بھی ہمیں تو پتہ ہے نام کا، تو نام کافی سارے نام ہیں، مختلف روایتوں میں مختلف۔ کسی میں کہا کہ وہ جس کی شکل مسیح جیسی بن گئی وہ ایک حواری تھا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ تیتاؤس تھا، تیسری میں ہے کہ وہ سرجیس تھا، کسی میں ہے کہ وہ یہودا تھا، کسی میں ہے کہ وہ یشوا تھا، کسی میں کہا کہ وہ ہیرودیس صغیر ہے، کسی میں کہا البشوہ بن فنزیرہ تھا، کسی میں کہا وہ نگہبان تھا، کسی میں کہا وہ شمعون کرینی تھا۔ 8-9 نام بتا دیے۔ آپ کسی جج کے سامنے جا کے بتائیں کہ جی میں گواہ ہوں، یہ قتل ہوتے میں نے دیکھا، تو وہ پوچھیں گے کہ کس نے قتل کیا، تو آپ کہیں جی کہ یہ فلاں بندہ تھا۔ دوسرا گواہ آ جائے، وہ دوسرا نام بتا دے۔ 9 گواہ آئیں یا 12 گواہ آئیں اور وہ 9 مختلف نام بتا دیں قاتلوں کے، تو بندہ بری ہو جائے گا، کیونکہ آپ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارا یہی مسئلہ۔ میرے 1-2 سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس سے مکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر میں رک کر اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ جیسے یہ پادری صاحب کہہ رہے ہیں، ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا
یہ جو نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ جو بندہ کمرے میں سب سے پہلے آیا تھا جس کا نام یشوا انہوں نے بتایا، یا یہودا تھا یا حواری تھا، کوئی بھی نام تھا ان کا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندے نے ایک نام رکھا ہی نہیں، ہر کسی نے نام الگ الگ رکھ دیے۔ یہاں پر انہوں نے ایک مثال جو ہے وہ گھڑ کے اپنے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ایک جج ہے، اس کے سامنے بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں بندہ قتل ہوا ہے، جج پوچھتا ہے نام کیا، وہ کہتا ہے اس کا نام یہ تھا، کوئی کہتا نہیں یہ نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، تو وہ بندہ جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ دیکھیے عقلی سی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے قرآن کی سچائی ہے۔ یقین کیجئے یہ عیسائی کیا بڑے بڑے پادری بھی آ جائیں نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن جو ہے نا وہ ایسے ان کو رگڑا لگاتا ہے نا کہ ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ بالکل حق اور سچ بیان کیا۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا انہی کی مثال پر۔ جج نے کہا جی کس نے قتل کیا، وہ بندہ کہتا کہ اس کا نام یہ تھا، ایک کہتا اس کا نام یہ تھا، ایک کہتا اس کا نام یہ تھا۔ اب کہتے ہیں جناب جو بندہ ہے نا وہ بری ہو جائے گا۔ مجھے اتنی بات بتائیے، ایک بندہ قتل ہو گیا، کس نے قتل کیا، کون سے ٹائم پہ قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ نام مختلف کو بندہ بتا دیتا ہے، لیکن مجھے بتائیے جج کیا اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ بندہ قتل ہی نہیں ہوا؟ انکار کر سکتا ہے؟ جج یہ تو بات مانے گا کہ ہاں قتل ہوا ہے، اختلاف ہو جائے گا یار نام کا نہیں پتہ چل رہا، تو یار ایک بندے کے نام کا نہیں پتہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ قتل نہیں ہوا؟ جو مثال انہوں نے دی میں نے وہی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن نے بیان کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، ان کو رفع مل گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو پھر بندے کا نام تو بتانا جس نے اس بندے کو قتل کیا، جس کا نام یشوا تھا یا حواری تھا یا کوئی اس کا نام تھا، مجھے بتائیں کہ اس کا نام کیا تھا۔ اتنے نام تو ہم کہتے ہیں ابھی چلو نام کو رہنے دو، ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، بندے میں تو اختلاف کوئی نہیں نا۔ وہ تو سارے جتنے بھی مفسر ہیں ان سب نے لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن وہ جو بندہ ہے نا وہ قتل ضرور ہوا ہے، رہ گیا کہ نام کہ کیا نام ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اتنی بات تو مانے کہ بندہ قتل ہو گیا، جب یہ بات آپ مان لیں گے کہ بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ویسے ثابت ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اتنی بات مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ دی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بار میں کہنا چاہوں گا کہ اسی قسم کا سوال عیسائی اور بھی کرتے ہیں، بلکہ ایک انہوں نے کتاب بھی شائع کی ہے عیسائیوں نے، اس پر انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ چیلنج کی ہے کہ جناب جتنے بھی یہ مسلمان ہیں نا وہ سارے ایڑی تک زور لگا رہے اور یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہماری انجیل جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ان کی انجیل بدلی ہوئی ہے، ان کی کتاب بدلی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر بدلی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ کس نے بدلی، کیوں بدلی، کہاں بدلی۔ یہ 3 سوال انہوں نے پھر رکھ دیے، کس نے بدلی، کیوں بدلی، کہاں بدلی۔ تو اگر یہ آپ ان کا بتا دیں تو ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی ہماری کتاب واقعی بدلی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک جنگل میں ایک لاش ملی ہے، ایک بندہ مرا پڑا ہے، اس کو کس نے مارا کوئی نہیں جانتا، کیوں مارا کوئی نہیں جانتا، کہاں مارا، یہیں مارا یا کسی جگہ سے مار کر لے کے یہاں پر آ کے انہوں نے پھینک دیا، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ہم مرا ہوا تسلیم نہیں کریں گے؟ ہمیں نہیں پتا کس نے مارا، کیوں مارا نہیں جانتے، کہاں مارا یہ بھی نہیں جانتے، لیکن بابا یہ تو بتائیں کہ کیا یہ بھی ماننا چھوڑ دے کہ یہ بندہ مرا پڑا ہے، اس کو کیا مانے پھر؟ تو ایک چیز کا علم نہیں ہے کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کہاں کیا، اس کا یہ لازم ملزوم نہیں ہوتا یہ بات کہ جناب ہم اس کی ہر چیز کا انکار کر دیں گے۔ آپ کی جو کتابیں ہیں نا، آپ لوکا پڑھ لیں، یوحنا پڑھ لیں، جتنے بھی آپ کے باب ہیں، انجیل پڑھ لیں، انجیل مقدس پڑھ لیں، انجیل برناباس تو ویسے ہی آپ کتنے ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی اس میں کافی شانیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے ان کو ماننا ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت زیادہ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال چلو جو بھی آپ مانتے ہیں ان میں ایسی باتیں ہیں، ایسی ان میں روایتیں موجود ہیں کہ جو اصول کے ہی خلاف ہے، جو حق کے ہی خلاف ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں تضاد ہے۔ آپ نے خدا کی وہ خدا ٹھنڈے وقت میں سیر کیا کرتا تھا، مجھے بتائیے وہ کون سا خدا جو سیر کرنے کے لیے جاتا ہے؟ ہمیں سیر کی ضرورت ہے، خدا کو کیا ضرورت ہے؟ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ خدا ٹھنڈے وقت میں سیر کیا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ اور اگلی بات ان کی ذرا سن لیں، پھر ہم اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ یہ سنیے ذرا۔ جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو آ کے کہتے ہیں نہیں ہم اس نظریے کو مانتے نہیں، یہ تو روایتیں ہیں، یہ تو فلاں، تو پھر مجھے آپ جواب دیں گے سورہ صف اس کی 14ویں آیت کے اندر
لکھا ہے سورہ آل عمران اس کی 52، 53 اور 54 ہے، دونوں جگہ پر ایک ہی بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا. اور پھر اب اگلی کہانی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایگری کر گیا تھا، جو تفسیروں میں بڑی تفصیل ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک بندہ مان گیا کہ میں آپ کی اللہ کی راہ میں مدد کروں گا. اچھا، تفسیروں کے اندر ان روایتوں کے اندر کہانی بڑی لمبی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جو بھی میری مدد کرے گا، میری شکل لے لے گا، میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. پہلی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس جنت دینے کا اختیار ہے تو آپ کے پاس بچنے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ ان کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض کہ چلے یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ خدا رحیم ہے، وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے اور نبیوں کو تو خصوصی طور پر بچانا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو میں بچا لوں. یہ بات بالکل میری سمجھ میں آتا کہ خدا کے رحم کے متقاضی. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ کو بچانا تھا، چپ کر کے بچا لیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ لیکن دوسرے بندے کو کیوں سلیب چڑھا کہ اس پہ اس کی شکل ڈالنا لازمی تھی اور اس کو سلیب چڑھانا لازمی تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹرک آ رہا ہائی وے پہ، اس کی بریکیں فیل، تو وہ ہارن دیتا آ رہا کہ آگے سے ہٹ جاؤ. ایک بندہ سڑک کے کنارے دیکھ رہا ہے کہ ٹرک آ رہا ہے ہائی سپیڈ پہ، ہارن بجا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور ایک بچہ روڈ پہ کھیل رہا ہے، یہ ٹرک تو اس کو کچل دے گا. اس راہگیر کے دل میں رحم آیا کہ میں اس بچے کو بچاؤں. یہ بات میری سمجھ میں آتی. اس نے چھلانگ ماری، جمپ مارا اور اس بچے کو اٹھایا اور روڈ کے دوسری طرف نکل گیا، بچہ بچ گیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کی سمجھ میں آتی. لیکن راہگیر نے سوچا کہ بھائی ٹرک کا پھیرا تو خالی چلا گیا، اس نے بچے کو تو بچا لیا، ایک اور بندہ جا رہا تھا اس کو دھکا دے دیا کہ ٹرک کا پھیرا خالی نہیں جانا چاہیے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندے کو سلیب سے بچانا تھا، یہ سمجھ آ گیا. دوسرے بیچارے کو کیوں اس کی شکل مسیح جیسی بنا کے تو اس کو سلیب چڑھا دیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب آپ کے بھی دماغ کے لاشعور کے اندر یہ بات پکی طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ واقعہ سلیب لازمی ہونا چاہیے. ناظرین، یہ جو پادری صاحب نے اب بیان کی ہے نا، یقین کیجیے اس میں انہوں نے بہت زیادہ خیانت کی ہے. میں وہ آپ کے سامنے یہ اسکرین شاٹ لگاتا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ کس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ بہتان لگایا. میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کے لیے یہودی آئے تھے، ان میں جو سب سے آگے تھا نا، یشوا تھا یا اس کا جو بھی نام تھا، وہ جیسے ہی سب سے پہلے آیا اس کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی بنا دی تھی. انہوں نے کیا بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میری شکل لے، میں تم کو جنت دوں گا. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ قرآن نے کیا بیان کیا، یہ آپ دیکھیے اسکرین شاٹ دیکھیے آپ ذرا. قرآن بیان کرتا ہے وَمَا كَارُوا وَمَا كَارَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ترجمہ اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، نیچے ترجمہ کنز العرفان جو سادہ سادہ ہے نا، بالکل عام فہم، وہ آپ ذرا دیکھ لیں. اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. یعنی کہ وہ جو کافر تھے وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ ایک پروگرام بنا رہے تھے، ایک منصوبہ بنا رہے تھے، ایک چال چلنے کی کوشش کر رہے تھے کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ خفیہ تدبیر، بہتر تدبیر جو ہے وہ کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے. تو اب نیچے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں کہ بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا مکر، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، دھوکے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا. کون سا شخص؟ یہ جو آیا تھا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی. وہی بات جو میں نے بیان کی تھی، اور یہ ایک نہیں، یہ پتہ نہیں کتنی تفسیروں میں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہ آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کون سا بندہ تھا جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو ان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب نیچے آپ اس کا ذرا حوالہ بھی پڑھ لیں، یہ تفسیر بھی ہے، نیچے تفسیر خازن کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ پادری صاحب جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پر میں ایک پوری عیسائیت کو چیلنج کر رہا ہوں. اب یہ بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے. پہلے میں عیسائیوں کا عقیدہ بیان کر دوں، پھر آپ کو بات انشاءاللہ ایسے سمجھ آئے گی، مزے کو مزہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ ہے
کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہوا گناہ، جو انہوں نے دانہ وغیرہ کھا لیا تھا، آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، وہ جو گناہ ہے نا یہ ساری نسل انسانی میں منتقل ہوتا آ گیا، یعنی کہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ گناہ گار پیدا ہو رہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، اللہ کی منشا ہی ایسے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پر خلیفہ بنانا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، ایک انتظام و اہتمام ایسے اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، جیسے اس نے پسند فرمایا، یہ سارا انتظام ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی تھی، یعنی کہ وہ نہیں جو عیب ہے، وہ نہیں جو گناہ ہے، وہ نہیں کہ جو ایک نقص ہے، نہیں، بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اجر و ثواب عطا کیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ گناہ ہوا، وہ گناہ پوری نسل انسانی میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے صلیب پر تمام جتنے بھی لوگ تھے جو پیدائشی طور پر گناہ گار ہو رہے تھے ان کا کفارہ ادا کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اب اگر آپ نے ان کی بات غور سے سنی ہے نا تو یقین کریے آپ مجھے دعا دیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، تھوڑی سی آپ اس پر ذرا توجہ کیجئے۔ یہ کہتے ہیں، چلے ان کی بات اس لحاظ سے لگا لیں کہ اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیار کیا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے چلے گئے، یہ تو ہم بات مانتے، لیکن اس بندے کا کیا قصور ہے جس بندے کو قتل کیا گیا، جس بندے کی شکل و صورت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی تو اس بندے کو قتل کر دیا گیا؟ یعنی کہ یہ کلیم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا معاذ اللہ خدا پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو پھر ہم کہنا چاہیں گے کہ عیسائیوں، یہ جو تمہارا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور ساری نسل انسانی جو ہے وہ گناہ گار ہی ہو گئی، مجھے بتائیے پھر یہ انصاف کیسے ہو گیا کہ گناہ کرے کوئی، برے کوئی، قتل کر دے کوئی اور جج سزا دے دے کسی اور کو؟ مجھے بتائیے یہ عقل تسلیم کر دی اس بات کو؟ دینا کرے گی عقل بات؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ آیا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اس کو قتل اس لیے کیا گیا، اس کی جو شباہت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اس لیے ہو گئی کہ یہ بندہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی بندے پر کوئی ظلم کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو ایک بندہ ایک عام بندے پر ظلم کرے، کوئی جانور پر ظلم کرے، اس کا حساب دینا پڑتا ہے، اور جو اللہ کے نبی پر ظلم کرے، اللہ کے نبی کو معاذ اللہ جو شہید کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کیا وہ تھوڑی توہین ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ یہی جو ہے یہ تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ جو عیسائی مسلمانوں کے ایمانوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ عقائد و نظریات ان کے غلط ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان کے نزدیک گناہ کر لیا آدم علیہ السلام نے، تو بھائی مجھے بتائیے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ساری نسل انسانی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ گناہ گار ہو گئی؟ اچھا ایک اور طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ چلے جناب سارے جتنے بھی لوگ تھے نا گناہ گار جو پیدا ہوئے تھے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفارہ ادا کر دیا۔ اچھا جتنی دیر تک وہ گناہ گار رہے، سوال ہے ہمارا عیسائیوں سے، جتنی دیر تک وہ گناہ گار رہے، ظاہری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کتنے ہزاروں لوگ مر بھی گئے، مجھے بتائیے وہ گناہ گار مر گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ پیدا ہوتے ہی گناہ گار ہو گئے، تو مجھے بتائیے وہ نیکیاں کیا کریں گے جو ہے ہی گناہ گار؟ ان کے بقول، عیسائیوں کے بقول، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ ان کے گناہ پھر کیسے معاف ہو گئے؟ وہ تو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آگے انہوں نے کفارہ، یہ جو اتنے 100 سالوں کا عرصہ گزر گیا، کیا وہ سزا بھگتتے رہے معاذ اللہ؟ ایک اور دوسرے نمبر پر چلو ان کا تو کفارہ ہو گیا، یہ جتنے بھی مرے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کا تو کفارہ دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ دیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انصاف ہوا پھر اس لحاظ سے معاذ اللہ؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ آپ دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کیا توقع کیسے ان کے ساتھ پھر انصاف ہوا؟ گناہ کسی نے کیا تو چلو وہ جو ہے ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ کسی حساب سے دے دیا، ان کے ساتھ پھر کیا انصاف ہوا؟ بھائی گناہ کسی نے کیا
تو جب بھگت جائے پہلے وہ کہہ رہے جناب نسل انسانی ساری گناہ گار ہوگی، اب کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیا جناب ان کو معاذ اللہ سولی ہو گئی، بھئی اس لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ لیکن اگر ہمارا قرآن پڑھا جائے نا تو یقین کیجئے قرآن نے ایسے ایسے پہلو بیان کر دیے، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا قرآن نے کیا بیان کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ مصلوب ہوئے، ان کی صلیب بھی نہیں دی گئی۔ پھر قرآن نے بیان کیا وما قتلوہ یقینا، حالانکہ جو قرآن نے ایک مرتبہ بیان کر دیا کیا وہ معاذ اللہ غلط تھا، پھر اللہ نے بیان کیا وما قتلوہ یقینا، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ یہ ہے ہمارے قرآن کی صداقت۔ اور پھر آگے اللہ نے بیان کیا بر رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ جو عیسائی ہے نا، جو لوگوں کے ایمان جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کے، یہ یاد رکھے کہ جو عقائد و نظریات آپ کے ہیں نا، یہ ہم کوئی حوالہ نہ بھی دیں نا تو یقین کیجئے آپ کی باتوں میں، آپ کے عقائد و نظریات میں اتنے تضاد ہیں کہ اگر تھوڑا سا بندہ سوجھ بوجھ والا ہو نا تو یقین کیجئے آپ کو ایڑی تلے ایسا روندے قیامت کی صبح تک جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ ہمارا اسلام ہی سچا ہے، ہمارا قرآن ہی سچا ہے، ہمارا دین ہی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔